بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے 2 عیسائی پہنچے۔ اس کے بعد کیا ہوا جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آج سے 800 سال پہلے مصر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کا نام سلطان نور الدین جنگی تھا۔ وہ بہت ہی نیک بادشاہ تھا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا۔ وہ روزانہ رات میں 1000 بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر سوتا تھا۔ ایک رات تھکان کی وجہ سے سلطان نے صرف 700 بار درود شریف پڑھا اور سو گئے تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے نور الدین، آج میرے پاس 300 درود کم کیوں بھیجے؟ یہ خواب دیکھتے ہی سلطان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اسی وقت 300 بار درود شریف پڑھ کر 1000 بار مکمل کیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد سلطان نور الدین ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ انہیں خواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلطان سے کہا کہ اے سلطان، 2 عیسائی آدمی میرے جسم کو قبر سے نکالنا چاہتے ہیں، تم جلدی سے مدینہ آ کر ان کے بارے میں معلوم کرو، ورنہ میرا جسم ان عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلطان کو ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دکھائی۔ اسی وقت سلطان کی آنکھ کھل گئی تو وہ بے چین ہو اٹھے کہ آخر یہ کیسا خواب تھا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ بستر سے اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئے۔ آنکھ لگ گئی اور پھر خواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ فرما رہے تھے کہ سلطان، تم کیوں سو گئے؟ میری بات پر دھیان دو، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان دونوں عیسائیوں سے بچاؤ جو میرا جسم نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ اس بار بھی سلطان نے جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ان کی آنکھ پھر سے لگ گئی اور وہ سو گئے۔ خواب میں انہیں پھر سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑا سختی سے فرمایا کہ اے سلطان، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور رات ہی میں اپنی ساری فوج کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کوئی خطرہ ہے، اس لیے مجھے خواب میں بار بار حضور کا دیدار ہو رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ مدینہ آ کر مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان نے اپنے لشکر تیار کیا اور رات ہی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے۔ سلطان کے وزیر جمال الدین نے کہا کہ اے سلطان، اگر آپ سیدھے لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ کون حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید وہ دونوں عیسائی چوکنا ہو جائیں اور ہمارے ہاتھ نہ لگیں۔ اس لیے آپ ایک کام کریں کہ سارے مدینہ والوں کو انعام بانٹنے کا اعلان کر دیں اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ ہر انعام لینے والے کی شکل دیکھیں۔ اس طرح آپ ان دونوں عیسائیوں کو آسانی سے پہچان لیں گے اور ہمیں انہیں پکڑنا آسان ہوگا۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی پورے مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان نور الدین کی طرف سے تمام مدینہ والوں کو انعام بانٹے جائیں گے۔ انعام بانٹتے وقت سلطان ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور وزیر جمال الدین لوگوں کو ایک ایک کر کے انعام دینے لگے۔ سلطان ہر آنے والے انسان کا چہرہ خوب غور سے دیکھتے، لیکن انہیں وہ 2 انسان نظر نہیں آ رہے تھے جن کی شکل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں دکھا کر سلطان سے کہا تھا کہ یہ دونوں مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، سارے انعام بٹ گئے لیکن ان 2 عیسائیوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بچا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں سلطان، سارے لوگ انعام پا چکے ہیں، اب مدینہ میں کوئی انعام لینے والا نہیں بچا۔ سلطان نے کہا نہیں، ابھی 2 لوگ بچے ہیں، وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہاں سلطان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے محلے میں 2 اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، نہ کسی سے کوئی مطلب رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں
وہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، ہم لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، خوب صدقہ خیرات دیتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا سلطان آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے الگ تھلگ اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ سلطان نے کہا کہ مجھے ان دونوں پر شک ہے کہ وہ دونوں تم سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بننے کا صرف ڈھونگ کر رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سلطان ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ساری باتیں بتا دی کہ خواب میں مجھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں، اس لیے میں ان دونوں آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ سلطان آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور جو بھی آپ کے خلاف سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھی تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکلیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو ساری باتیں پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے، ہم ایسا گندا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا کہ تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے سلطان ہم بالکل بے قصور ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے گھر کا کونا کونا ڈھونڈو اور ہر چیز ہٹا کر دیکھو کہ کیا کہیں کوئی سرنگ کا نشان ملتا ہے۔ فوجیوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے خود اندر جا کر ایک ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کہیں کچھ نشان نہ ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا کہ سلطان مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ اور بھی لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر لی، لیکن تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ یہی دونوں دھوکے باز انسان تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے کوئی سراغ نہیں مل پا رہا، تو میری مدد فرما۔ سلطان رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کہ تبھی اللہ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے سلطان تم نے ان دونوں کے کمرے میں ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی ہے، ہر طرح سے تلاشی لے لی ہے، ذرا یہ مصلی بھی تو ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مصلی ہٹا کر دیکھا تو نیچے لکڑی کا ایک پٹرا بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ پٹرا ہٹاؤ۔ جیسے اس پٹرے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک فوجی سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ یہ سرنگ کدھر کو جاتی ہے۔ فوجی نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سرنگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس تک پہنچ چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انگوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ فوجی نے واپس آ کر سلطان کو یہ باتیں بتائی تو سلطان نے ان دونوں عیسائیوں کو گرفتار کروا کر اپنے سامنے پیش کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ اب تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ اے سلطان ہمیں عیسائیوں کی طرف سے مدینہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کا جسم نکال کر انہیں دے سکیں اور وہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا پیسہ دیں گے، اس لیے ہم دونوں نے اپنا بھیس بدلا اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے۔ خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے کے لیے ہم لوگوں میں خوب صدقہ خیرات کرتے تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو سکے۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تو ہم دونوں اس سرنگ کو کھودتے تھے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال دیتے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ کل ہمارا کام پورا ہو جاتا اور ہم رات ہی میں تمہارے نبی کا جسم نکال کر اپنے شہر لے جاتے، پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ
برا سلوک کرتے اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے، لیکن پتہ نہیں کیسے تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے گریبان پکڑے اور بہت تیز انہیں پیچھے کو دھکا دیا، اور پھر وزیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینہ میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ان سب کے بعد سلطان نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف زمین کے اندر سے خندق کھدوائی اور اس میں 7 دیواریں بنوا کر اس میں پگھلا تانبا، لوہا اور تارکول ڈلوا دیا، تاکہ کوئی دوبارہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین مدینہ کی گلیوں میں رو رو کر اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اتنی بڑی دنیا میں تو نے مجھ جیسے فقیر کو اس عظیم کام کے لیے چنا، اس پر میں تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آئی ہو، ویڈیو پسند میں آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔